الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سوال یہ آیا ہے کہ قربانی کے کتنے ایام ہیں، کتنے دن ہیں، کتنے دنوں تک کو قربانی کی جا سکتی ہے، جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں دو آراء ہیں علماء کی۔ 3 دن کی قربانی کے اوپر سب کا اتفاق ہے، یعنی 10 تاریخ کی قربانی، 11 تاریخ کی قربانی اور 12 تاریخ کی قربانی، 12 ذی الحجہ تک۔ طبرانی کی ایک روایت کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ اس حدیث کے اوپر کچھ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جس کی بنیاد پر چوتھے دن قربانی پر اختلاف ہے، لیکن 3 دنوں پر اتفاق ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ روایت صحیح ضعیف میں اس کے اوپر نہیں جا رہا، علماء کی آراء موجود ہے۔ میرے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، ان کا یہ موقف تھا کہ یہ روایت صحیح ہے اور وہ 4 دن کی قربانی کے قائل تھے، یہ ان کا موقف تھا، لیکن اسی روایت کو ہمارے کچھ علماء نے ضعیف بھی کہا ہے۔ تو برکیف میں درمیان کی راہ یہی بتاتا ہوں، جو بھی میرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ سمپل یہ ہے کہ شک میں نہ پڑیں، 3 دن میں اتفاق ہے، 3 دن قربانی کر لیں، لہٰذا چوتھے دن کی طرف آپ نہ جائیں۔ جب آپ کے دل میں شک آ جائے تو پھر شک کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، ہمارے ایک شیخ ہیں، میں ڈائریکٹ ان سے پڑھا تو نہیں ہوں، لیکن میری ایک ان کے ساتھ تعلق داری ہے، رشتہ داری ہے، ایک علاقہ ہے، حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ تعالیٰ، جو عبدالسلام بھٹوی کے نام سے مشہور ہیں۔ تو میری ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، تعلق داری بھی ہے۔ تو ان سے جب کوئی یہ سوال کرتا ہے نا کہ فلاں چیز میں مجھے شک ہے تو کیا کرنا چاہیے، تو وہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ جب آپ کے دل میں شک پیدا ہو گیا نا تو شک سے بچنا ہی بہتر ہے۔ تو لہٰذا اگر چوتھے دن کے اوپر ایک بندے کو یقین ہے کہ بھئی چوتھے دن قربانی ہے اور وہ متذبذب نہیں ہے اپنی بات میں، اس کو ڈاؤٹ نہیں ہے، تو وہ اگر قربانی چوتھے دن کرتا ہے تو مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی نیت خالص ہے اور اس حدیث کو، طبرانی کے حدیث کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی قربانی ہوگی۔ لیکن ایک بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو نبی علیہ السلام کا بھی جس طرح نماز میں شک پڑ جائے تو اس کو یقین میں بدلنا چاہیے، تو اس لیے ہمیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر دل میں یہ شک آتا ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی تو پھر بہتر ہے کہ ہم 3 دن میں قربانی کریں۔ یہاں ایک اور نقطے کی بات سمجھ لیں کہ ان 3 دنوں میں سے افضل دن کون سا ہے کہ جس دن ہم قربانی کریں؟ وہ دن 10 تاریخ کا دن ہے، جس دن ہم نے عید کی نماز ادا کرنی ہے، وہ دن سب سے افضل ہے۔ اگر ہم جانور اس دن ذبح کریں گے تو ہمیں باقی 11-12 دنوں میں جو جانور ذبح کریں گے اس سے زیادہ اجر ملے گا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ تو صاف یہ ہے کہ وہ دن بڑا دن ہے، عید کا دن ہے، بڑا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر قربانی کے اگلے دن بھی، لیکن یہ خاص ہے۔ اسی طرح یہ عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کا عمل جو ہے وہ باقی دنوں کے عمل سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس دن کو فضیلت حاصل ہے، لہٰذا اگر وہ پہلے دن قربانی کرے گا تو زیادہ اجر ملے گا۔ کچھ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں 3 دن قربانی کے ہیں، تو وہ پہلے دن گھوم پھر لیتے ہیں، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام نے ہمارے لیے ایک لچک رکھی ہے، اسلام میں فلیکسیبلٹی موجود ہے کہ بھئی سہولت دی گئی ہے، آسانی دی گئی ہے۔ آپ پہلے دن نہیں کر سکتے، دوسرے دن جانور خرید لیں، دوسرے دن نہیں خرید سکے، کسی بھی وجہ سے پیسے نہیں آئے، جانور ملا نہیں، تیسرے دن کر لیں۔ تو اگر آپ کے پاس جانور موجود بھی ہے، آپ نے لا کے باندھا ہوا گھر کے اندر، تو پھر تاخیر کرنا یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک اور اہم بات یہاں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے وقت قربانی نہیں ہوتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 3 دن ہیں تو 3 دنوں میں راتیں بھی شامل ہیں، تو اس لیے رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے، آپ رات کو بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ بھئی شام سے پہلے قربانی کر لیں گے تو ہو جائے گی، بعد میں نہیں ہوگی، تو یہ کسی نے نہیں کہا کہ بھئی کسی حدیث میں اس کی صراحت ایسی موجود نہیں ہے۔ 3 دن قربانی کے ہیں تو 3 دن میں 3 راتیں بھی شامل ہیں،
لہٰذا وہ اگر رات کو بھی قربانی کرنا چاہے گا تو وہ کر سکتا ہے. باقی واللہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.